کی یہ آیت تھی، اس میں پیغام تھا کہ نبی جب اپنی طرف سے کوئی بات لوگوں کو نہیں کہتے تو کیسے صحابہ کرام اپنی طرف سے قرآن میں بڑھوتری کر سکتے؟ جب نبی کو اجازت نہیں ہے، جب محمد رسول اللہ کو الاؤ نہیں ہے کہ تم قرآن کریم کے اندر کوئی بات اپنی طرف سے تم ایڈ کر دو، ایک نقطہ زیر و زبر کے اندر تم تبدیلی کرو، تو ان کے خلفاء، ان کے ماننے والے جو بعد میں تھے، جو صحابی تھے، جو نبی نہیں تھے، ان کو کیسے اتھارٹی دی جا سکتی ہے؟ اٹھاؤ نرسمہانم سرسوتی جی، احمے وسوئے مدم بدامے جشتم دوا پھرو مانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمدھا۔ منشیہ دیو گن اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ جو سندیش جس کا منن کرتے ہیں لوگوں کو، وہ سندیش میرے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ نرسمہانم جی کون کہہ رہا؟ ایشور کہہ رہے، پرماتما کہہ رہے۔ میرے بھارت کے، میرے مسلم نوجوانوں اور میرے ہندو بھائیوں، آج کمی اسی بات کی ہے کہ آج ہم نے اپنے شاستروں کو پڑھنا چھوڑ، مسلمان نوجوان نے اپنے قرآن کریم سے رشتہ توڑ لیا۔ آج وہ ہمارے نوجوان بے راہ ہو چکے۔ اسی لیے میں نوجوانوں، میری عمر بھی آپ ہی کی عمر کے مطابق، I am 32 years old completely, and 3 March I become completed 33 years old. 3 مارچ کو 32 سال میرے پورے ہوئے، اور 3 مارچ سے ہمارے 33واں سال شروع ہو چکا۔ ہماری عمر میرے خیال سے آپ میں سے بہت سے نوجوانوں سے کم ہے، لیکن اتنا ایک پیغام آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کے لیے ضروری ہے تعلیم اور ایجوکیشن۔ آپ تعلیم، کوئی سی بھی تعلیم لے سکتے۔ میری مشورہ، میری رائے یہ ہے کہ آپ پہلے نمبر پر اپنی دین کی تعلیم لیں، اپنے عقیدے کی تعلیم لیں، اپنے قرآن کی تعلیم لیں۔ After that you have to educate the modern education and academic qualification۔ اس کے بعد آپ لائر بنیں، اس کے بعد آپ سول سروسز میں جائیں، اس کے بعد آپ ڈاکٹریٹ کریں، اس کے بعد آپ کوئی سے بھی فیلڈ چوز کر سکتے۔ آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایسے جو برساتی مینڈک آتے ہیں ڈگڈگی بجانے کے لیے، کبھی کبھی اپنا کیا کرنے کے لیے، اپنی پاپولرٹی حاصل کرنے، جس کو بھی پاپولرٹی حاصل کرنا ہو وہ بس اناپ شناپ محمد رسول اللہ کی ذات پر قرآن پر کر لیتے اور فیمس ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے کہنے سے، بولنے سے یہ تو طے ہے کہ ہمارے قرآن بدنام نہیں ہو سکتا، ہماری شریعت بدنام نہیں ہو سکتی، لیکن جواب دینا ضروری ہے ان لوگوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ یہ مشن چلاتے ہیں، یہ تحریک چلاتے ہیں، تو ہمیں اگر نالج ہوگا تو ہم کہیں پر بھی کھڑے ہو کر ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ وہ تو therefore you have to educate your child and your generation۔ اگر آپ کا بچہ جاہل ہوگا تو کملیش کے طرح 20 سال کی زندگی اس کی دفن ہو سکتی ہے جیل کے۔ اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو آپ کرپٹ لوگوں کے سامنے میں اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے نوجوانوں کو معلوم ہے، ہمارے کتنے نوجوانوں کو بھارت کا سب سے پہلے مسلم امپیرر کون؟ میری تقریر جس نے سنی ہوگی اس کو پتا ہوگا، باقی نہیں۔ بھارت کا سب سے پہلا مسلم بادشاہ کون؟ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ ہمارے بھارت میں 700 سال رہے نا، 700 سے لے کے 800 سال تک ہم رہے، یعنی ہماری مسلم امپیرر کی حکومت تھی، مسلم حاکموں کی، مسلم بادشاہ۔ لیکن ہمیں پتا ہے کہ بھارت کے اندر سب سے پہلا مسلمان بادشاہ کون؟ اور سب سے پہلے بابر بول رہے ہمارے بھائی صاحب۔ بابر کا تو بہت بعد میں زمانہ ہے بھائی صاحب، 1526 میں بابر آئے، 1190 سے ہی مسلم امپیرر آ گئے۔ سب سے پہلا مسلم امپیرر کا نام کیا؟ سب سے پہلے مسلم کمانڈر ان چیف کون تھے جس نے بھارت میں حملہ کیا اس وقت کے راجہ طاہر کے خلاف؟ یہ سب چیز آج ہمیں معلوم نہیں۔ اگر کل جا کر کوئی اعتراض کرے کہ بھائی ایسا ہے کہ بھارت کے اندر جن مسلمان جو آئے ہمارے شیرشاہبادی کے برادری آپ کے اوپر تلوار لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی شیرشاہبادی برادری کے لوگ ہیں، پتہ کیا الزام لگایا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے کہ یہ سارے لوگ ریفیوجی ہیں۔ ریفیوجی مطلب
and they came from Bangladesh. آپ لوگ بنگلہ دیشی ہیں جو شیش آبادی کے لوگ ہیں. بتائیے کتنا بڑا الزام ہے آپ پہ. کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بنگلہ دیش سے آئے, یعنی ان لوگوں کو NRC کے ذریعے سے چھانٹ کر پھر دوبارہ سے بنگلہ دیش میں بھیجا جائے. انہیں پتا نہیں ہے ان لوگوں کو جو آواز بلند کرتے ہیں کہ اس برادری نے اپنے خون کو بہا بہا کر تب جا کر اپنی جگہ بنائی ہے. انگریز کو بھگا کر, انگریز کی کرسی کو توڑ کر تب جا کر ان لوگوں نے اپنی ایک پہچان, ایک شناخت بنائی. آپ پر خصوصاً کسی پر نہیں, انصاری برادری, شیش آبادی برادری پر کشن گنج کے قمر الہدیٰ صاحب نے, MLA ہیں وہ MIM کے سابق, انہوں نے کہا کہ شیش آبادی برادری ہمارے بھارت کا ایک انگ ہے, بہار کا ایک انگ ہے, بنگال کا ایک انگ ہے. انہیں آپ یوں الزام نہیں لگا سکتے. تو اگر آپ کو اتہاس معلوم ہوگی, تاریخ معلوم ہوگی, تب نہ آپ جواب دے پاؤ گے نوجوانوں, تب نہ آپ کہہ پاؤ گے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر پاؤ گے. میری تقریر روزہ نماز کی فضیلت پر کم ہوتی, اتہاسک بات میں زیادہ کرتا ہوں, اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا اتہاس اس دیش میں کیا, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری تاریخ اس ملک میں کیا. اگر ہماری تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہوگا, نوجوانوں یاد رکھو, آپ کو دفن کر دیا جائے گا, آپ کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی. کبھی آپ کے خلاف CAA NRC کے ذریعے سے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. ہم نے آواز بلند کی تھی کہ NRC کے خلاف, CAA کے خلاف. آج تو آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ یہ CAA ہے کیا. جب NRC قائم لاگو ہوگی, NRC میں ہندو بھی چھٹیں گے, مسلمان بھی چھٹیں گے, لیکن ہندو کو دوبارہ اس دیش میں ناگرکتا ملنے کے لیے CAA کا اپیوگ ہوگا. سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے سے اس کو دوبارہ اس دیش میں رکھا جائے گا. سپوز دیٹ آپ کے اس گاؤں میں ہندو کا بھی نام چھٹا, ایک مسلمان کا بھی نام چھٹا ہے, تو ہندو کو دوبارہ سے اسی گاؤں میں رہنے کے لیے اپلیکیشن دے گا, سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے تھرو سے دوبارہ اس کا نام لے لیا جائے گا. لیکن اگر کوئی مسلمان ہوگا آپ کے اس گاؤں کا, بھلے ہی 100 سال پرانی اس کی تاریخ ہو, وہ اس کا نام چھٹ جائے گا کسی فالٹ کی وجہ سے, ڈیفالٹ کی وجہ سے, تو اس کا نام دوبارہ اس گاؤں کے اندر نہیں لیا جائے گا, کیونکہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ میں مسلمانوں کا نام ہی نہیں. اس وقت کیا راستہ بچتا ہے؟ اس وقت صرف راستہ بچتا ہے بنگلہ دیش کا, اس وقت صرف آپشن بچتا ہے بھوٹان کا, اس وقت صرف آپشن بچتا ہے پاکستان کا, افغانستان کا. آج تو ہمیں پتا نہیں, لیکن جب یہ تحریک چلے گی, جب CAA NRC لاگو ہوگی, NRC ہونا شروع ہو چکا ہے مہاراشٹر, NRC لاگو ہونا شروع ہو چکا ہے کئی اسٹیٹ کے اندر. لیکن میرے بھائیوں, ہمیں معلوم اور جانکاری نہیں ہے. ہم تو کان میں تیل لگا کر ایسے سو گئے کہ مولانا عبداللہ تم تو بولا نا اپنے تقریر میں, ہم صرف سن کر رہیں گے, ہم کچھ بولیں گے نہیں. جب تک ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے, جب تک ہمارے بچے DM نہیں بنیں گے, جب تک ہمارے بچے SDM نہیں بنیں گے, جب تک ہمارے بچے SP نہیں بنیں گے, جب تک ہمارے بچے DSP نہیں بنیں گے, جب تک ہمارے بچے SHO نہیں بنیں گے, ہمارے بچے ہیڈ آفیسر نہیں بنیں گے, ہمارے بچے IAS کلکٹر نہیں بنیں گے, تو میرے بھائیوں پھر ہماری ترجمانی کون کرے گا؟ ہم جاتے ہیں پورنیا کورٹ کے اندر, وہاں پر ایک بھی لائر ڈھنگ کا مسلمان نہیں ملتا, ایک بھی ڈھنگ کا جج مسلمان نہیں ملتا. کیوں؟ فیصلہ ہمارے حق میں ہونا, سب کچھ ہمارے لیے. بابری مسجد کا کیس لڑنے کے لیے ایک بھی مسلمان ڈھنگ کا کوئی لائر ہمارے پاس نہیں تھا. بابری مسجد کی ترجمانی کرنے کے لیے ہم نے راج بھوشن کوئی نام کا ایک کوئی لائر کو ہم نے ہائر کیا. اس کی 1 گھنٹے کی فیس, 1 گھنٹے کی ہیئرنگ کی فیس 1.25 لاکھ روپے تھی. بابری مسجد کی ہیئرنگ کی فیس. کیوں؟ اتنی بڑی تعداد میں ہے, کیا ہم اپنے بچوں کو وکیل نہیں بنا سکتے؟ لیکن نہیں, ہم تو صرف ہمارا بچہ بڑا ہوتا ہے, ہم اپنے بچوں کو پیسہ کمانے کے لیے دلی بھیج دیتے ہیں, مہاراشٹر بھیج دیتے. میرے بھائیوں بیدار ہو جاؤ. آپ کو بھارت سے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر سلاد بنا کر جیسے ہم کھا جاتے ہیں, ایسے ہی گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کھانے کے لیے آپ کے ہڈیاں اور گوشت چبانے کے لیے باقی طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو چکی. کب ہم پیدا ہوں گے؟
کب ہم کھڑے ہوں گے اپنے میدان اپنے پیروں پر؟ کب ہم ان باطل طاقتوں کا مقابلہ کریں گے؟ ہمارا قرآن سچا ہے، ہماری حدیث سچی ہے، ہماری شریعت سچی ہے۔ جب ہم سچ پر ہیں تو ہم کیوں بزدل بنے بیٹھے ہیں؟ جس کا خدا 33 کروڑ ہے، جس کے ایشور کے اندر ایشور بدل جاتا ہے، جس کا پرماتما بدل جاتا ہے، جس کا منتر بدل جاتا ہے، جس کا اپدیش بدل جاتا ہے، جو بت پرست ہے، جو مجوسی ہے، جو کافر ہے، ڈس بلیور ہے، پیگن ہے، جو ظالم ہے، جو سنویدھان کو نہیں مانتے ہیں، آج وہ طاقتور بن چکے ہیں۔ وہ طاقتور ہے، وہ غلط پر باطل پر ہے، وہ طاقتور، اور ہم حق پر ہیں تو ہم کمزور۔ میرے نوجوانوں، کیوں ایسا ہو رہا؟ اس لیے جوانوں سنکلپ، آج آپ کا یہ جلسہ اسی وقت کامیاب ہوگا۔ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، وہ جو فری فائر میں گھسے ہوئے ہیں، وہ فری فائر سے نکلو میرے بھائیوں۔ آپ ایجوکیشن پراپت کرو، تعلیم حاصل کرو۔ اپنے موبائلوں میں جو فلمیں دیکھتے ہو نا، یہ سسٹم بند کرو۔ فلمیں دیکھو، منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن فلم دیکھنے سے زیادہ چنتا آپ کو آپ کی نماز پڑھنے کی ہونی چاہیے۔ ہم بات میں خالی دیں RSS کو، بجرنگ دل کو، شیو سینا کو۔ ہمارے نوجوان اگر فون کریں گے تو ہم اس گاؤں میں اپنے ٹوٹل نوجوانوں کو جمع کرنے میں، اتنے سارے نوجوانوں کو جمع کرنے میں 1.5 مہینہ لگے، لیکن RSS والا اگر 10 منٹ کے لیے فون کر دے آپ کے پورنیہ میں تو اس سے 3 گنا تعداد وہ لوگ 1 گھنٹے میں جمع کر سکتے ہیں۔ بتائیے یہ طریقہ کن میں تھا؟ یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ان کی صحابہ کرام میں یہ جذبہ تھا، لیکن آج یہ جذبہ منتقل ہو کر کدھر چلا گیا؟ کافروں میں چلا گیا، اور ہم سے یہ طریقہ چھوٹ گیا۔ ہم لوگ تو پھر وہی فلموں